السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اس سورت سے آیت نمبر 52-53 یعنی 50 پر 2 50 پر 3 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو دو آیات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے حال اور احوال کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جنتی جب جنت کے اندر ہوں گے، اللہ کی نعمتوں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ لذتوں، خوشحالیوں میں شاد کام ہوں گے، تو جنتی اور جہنمی میں اگرچہ اتنا دور ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو قوت دے گا، دیکھنے کی جو صلاحیت دے گا، وہ یہاں سے بالکل ڈیفرنٹ، جس کے بارے میں ہم امیجینیشن نہیں کر سکتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جہنمی جب جنتیوں کو دیکھیں گے، اس میں ان کے اپنے لوگ بھی ہوں گے جو خوشحال ہوں گے، اور یہ بدحالی کے آخری کگار پر ہوں گے، ہر اعتبار سے پیسے ہوئے ہوں گے، جہنم کے اندر آگ کے لپٹوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ ایک قطرہ پانی بھی، گرم پانی بھی ان کو پینے کے لیے بہت مشکل سے، اگر اس طرح کی بات ہوگی تو گرم پانی بھی ملے گا تو بہت مشکل سے، پینے کے لیے پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو محترم سامعین کرام، اس وقت جہنمی جنتیوں کو پکار کر کے کہیں گے کہ تھوڑا پانی ہمارے اوپر بھی ڈالو، تھوڑا کھانا ادھر بھی پھینکو کہ ذرا ہم لوگ کچھ کھا لیں، تم لوگوں سے بہت اچھا یارانہ تھا، دوستانہ تھا، ہر اعتبار سے تم لوگوں سے بات چیت تھی، لین دین تھا، بہت سارے معاملات تھے، تو ابھی دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو، جہنمیوں کو کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے اوپر، جو لوگ دین کو کھیل اور مذاق بناتے ہیں ان کے اوپر، جو لوگ دنیا کی زندگی میں لپت رہے ان کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ان باتوں کو جب بیان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید نصیحت فرمائی۔ نصیحت کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، ہم نے تو اپنے کامل علم کی روشنی میں تفصیل سے کتاب ان کے پاس تو بھیج دیا تھا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، اپنے کامل علم، اللہ کا علم تو کامل ہے، کسی کا بھی علم کامل نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے علم کے پہاڑ لوگ بھی ہوں گے، ان کا بھی علم کامل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے کامل علم کی روشنی میں ان لوگوں کے پاس مفصل کتاب بھیج دیا تھا، تفصیل سے ہر کچھ لکھ کر کے بھیج دیا تھا، جس کے اندر ہدایت اور رحمت تھی۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ہم نے تو ان کے پاس تفصیل سے اپنے کامل علم کی روشنی میں کتاب بھیج دیا تھا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے حالات کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا۔ دنیا میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، بچنا ہے تو کن چیزوں سے بچنا ہے، بتایا ہے، بتایا کہ نہیں بتایا ہے؟ بتایا کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اور رسول کو چھوڑ کر لوگوں کی پیروی نہیں کرنا، بتایا کہ نہیں بتایا؟ علماء کرام بتاتے چلے آ رہے ہیں، صحابہ کرام نے بھی بتایا تھا، تابعین نے بھی بتایا، محدثین نے بھی بتایا، علماء حق بھی آج کے ڈیٹ میں بھی بتا رہے ہیں۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑ کر، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور ان کی باتوں کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقوں پر چلیں گے کہ نہیں ہمارے ایسے ہیں، نہیں ہمارے ایسے ہیں، نہیں ہمارے علاقے میں اتنے دنوں سے لوگ ایسا کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر لوگ کریں گے تو کس کی غلطی ہے؟ ان کی اپنی غلطی ہے۔ غلطی ہے کہ نہیں؟ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو ہر چیز تفصیل سے کھول کر کے بتا دیا، اب اس کے باوجود اگر یہ لوگ نہیں سنے تو یہ ان کا اپنا کارنامہ ہے، ان کی اپنی کرتوت ہے، یہ اپنی سزا کو بھگتیں گے۔ اب جن لوگوں نے اس چیز کو سمجھا، جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو توجہ سے سنا،
اللہ کے نبی کے فرامین کو توجہ سے سنا اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کیا، وہ دیکھ لو آج خوشحالی میں ہے، سکون میں ہے. اور جو لوگ جل رہے ہیں ان نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جل رہے ہیں. ہم نے تو اسی کتاب کے اندر کہہ دیا، اللہ نے فرمایا کہ جو کتاب ہم نے بھیجا اپنے نبی کے اوپر، اس میں کہہ دیا ہے کہ جب تک ہم رسول کو نہیں بھیج دیں گے اور جب تک ہم اس کے ساتھ اپنے پیغام کو نہیں بھیج دیں گے تب تک ہم لوگوں پر عذاب نہیں کریں گے. اللہ نے اسی قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں کہا وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، جب تک ہم رسول نہیں بھیج دیتے کسی بھی قوم کے اوپر عذاب نہیں دیتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، تو ہم نے تو سب کام کر دیا، ہر چیز کا اہتمام کر دیا. اللہ کے رسول کو بھی بھیج دیا، ان کے ساتھ قیامت تک کے لیے ہدایت نما کتاب قرآن کریم کو بھی بھیج دیا. اور اس قرآن کریم کی روشنی میں نبی نے لوگوں کو تعلیمات بھی دے دیا. اب جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کے مطابق عمل کیے، وہ تو الحمدللہ اچھے سے. لیکن جن لوگوں نے نہیں کیا ان کی اپنی کرتوت ہے، وہ اپنے کرتوت کی سزا بھگتے ہیں. محترم سامعین کرام، اس کے بعد مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ایسا بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر، ایسا بھی سوچتے ہیں. میں جو بیان کر رہا ہوں نا، مفسرین نے بیان کیا ہے، لیکن ایسے انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے کھوپڑی میں اتر جانا، ہماری بھی کھوپڑی میں اتر جانا، تاکہ بعد کو چل کر کے کوئی حجت نہیں رہنا. اللہ نے فرمایا هل ينظرون الا تاویلہ. کفار مکہ بھی ایسے ہی سوچا کرتے تھے اور آج کے لوگ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں. اللہ نے فرمایا هل ينظرون الا تاویلہ، وہ لوگ کسی اور چیز کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، اصل نتیجے کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس کا کیا انجام ہوگا، ذرا دیکھ لیں گے بعد میں، پھر جدھر سے ہوگا ادھر جا کے رک جائیں گے. بہت سارے منافقین اس زمانے میں بھی کرتے تھے، بہت سارے منافقین اس زمانے میں بھی، جن کو پتہ چل رہا ہے، جن کو اللہ اور اس کے کلام کو بتلایا جا رہا ہے، رسولوں کے فرمان کو بتلایا جا رہا ہے، کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، پھر بعد میں جیسا بہترین لگے گا ویسے ہی کر لیں گے. اللہ کی کتاب کی، اللہ کے باتوں کی اور نبی کی تعلیمات کی کوئی اہمیت ان کی نظر میں نہیں ہے. اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر وعدے کو بھی بیان کر دیا ہے کہ اس پر چلنے کے بعد کیا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، وعید کو بھی بیان کر دیا ہے کہ نافرمانی میں کیا وعید ہے، جنت کے حالات کو بھی بیان کر دیا ہے، جہنم کے حالات کو بھی بیان کر دیا ہے. کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے؟ جنتیوں کے حالات کو بھی بیان کر دیا اللہ نے اس میں، جہنمیوں کے حالات کو بھی بیان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں. اللہ نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ کس راستے پر چلو گے تو جنت ملے گی، اور کس چیز کو چھوڑ کر کے دنیا کے دکھائے ہوئے راستے پر چلو گے تو کیا ملنے والا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ نے کھول کر کے بتلا دیا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہے کہ هل ينظرون الا تاویلہ، ان لوگوں کو اور کسی چیز کا انتظار نہیں ہے، دنیا میں ان کو انجام کا انتظار ہے کہ آخر میں کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. ذرا دیکھیں گے کیا نتیجہ نکلنے والا. ابھی جیسا ہم کر رہے ہیں کرتے رہیں گے تاکہ ہر کوئی خوش رہنا، اللہ بھی خوش رہنا، محلہ والے بھی خوش رہنا، سبھی کوئی خوش رہنا، ایسا کر رہے ہیں. ابھی اللہ فرما رہے ہیں یوم یأتی تاویلہ، لیکن یاد رکھو جس دن نتیجے کا انجام نظر آ جائے گا، جس دن آخری نتیجہ نظر آ جائے گا. آخری نتیجہ آنے والا ہے، سب کا آنے والا ہے، ہمارا بھی آنے والا ہے، ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کا بھی آنے والا ہے، قیامت کی صبح تک جو لوگ آنے والے ہیں ان کا بھی آنے والا ہے. اور نتیجہ کس دن ظاہر ہوگا؟ وہی قیامت کے دن. کب نتیجہ ظاہر ہوگا؟ قیامت کے دن. میں نے کیا کہا ہے، ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر قیامت آ گیا تو قیامت کا وہ دن ہے، لیکن ہم اور آپ جس دن اپنی آخری سانس لیں گے سمجھ لیجئے کہ ہم قیامت کے میدان میں داخل ہو چکے ہیں. یاد رکھیے گا، یا جو بھی اس روئے زمین پر آیا ہے اور جس دن آخری سانس لے کر کے اس دنیا سے چلا گیا وہ قیامت میں داخل ہو چکا ہے. وہ اللہ نے فرمایا یوم یأتی تاویلہ، جس دن آخری انجام کو وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس دن بلبلانا شروع کر دیں گے، کھلکھلانا شروع کر دیں گے، مچمچانا شروع کر دیں گے، چلانا شروع کر دیں گے. اللہ نے فرمایا یوم یأتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل، تو وہ لوگ جو آج کے اس دن کو بھولے ہوئے تھے دنیا کے اندر. ابھی تو ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ قیامت پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین قیامت پر نہیں ہے. ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم جماعت کو دیکھ رہے ہیں، ہم گروپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم فرقے کو دیکھ رہے ہیں، ہم جس سماج میں رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا جس طرح سے کرتے چلے آ رہے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں،
ہم یہ سنے کہ نہیں ہمارے بڑے نے ایسا کہا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم آج قرآن و حدیث کو دیکھنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یوم یأتی تعبیرہ، جس دن آخری انجام آ جائے گا، نتیجہ نکل جائے گا. یقول الذین نسوہ من قبل، تو جو لوگ قیامت کے دن کو بھولے ہوئے ہوں گے وہ کہنے لگیں گے. کیا کہنے لگیں گے؟ حل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کوئی سفارش کرنے والا ہے ہماری طرف سے سفارش کر دیتا ہے. ہمارے پیر صاحب سفارش کر دیتے، ہمارے امام صاحب سفارش کر دیتے، ہمارے غوث صاحب سفارش کر دیتے. نہیں، ہمارے نبی ہی سفارش کر دیتے. نہیں، جن کو ہم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارا کرتے تھے، جو پیر صاحب تھے، وہی سفارش کر دیتے ہماری. قبر والے بابا سفارش کر دیتے ہماری، یا ہمارے دیوی دیوتا ہماری سفارش کر دیتے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب انجام کو وہ لوگ دیکھ لیں گے کہ جو قرآن میں بتایا گیا تھا وہ حق تھا، اور جو میں بول رہا ہوں یہ میرا چیلنج ہے کہ میری آواز جن لوگوں تک پہنچتی ہے وہ اس کو رد کر کے دکھلا دے، اس کو کٹ کر کے دکھلا دے. کہتے کہ یہ بات جھوٹی ہے. کسی کے اندر اللہ نے اس روئے زمین پر کسی ماں کے لال کو جنم نہیں دیا ہے جو اس کا انکار کرتے. کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. کوئی انکار کرتا ہے میرے سامنے آوے، یا جس طرح سے ہم سے رابطہ کرنا چاہے رابطہ کر سکتا ہے. وہ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. ڈنکے کی چوٹ پر میں بول رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر، کہ جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی، جب لوگ انجام کو دیکھ لیں گے تو بلبلانا شروع کر دیں گے اور کھوجنا شروع کر دیں گے کہ ہمارے پیر صاحب کہاں ہیں، ہمارے امام صاحب کہاں ہیں، ہماری اتنی بڑی جماعت تھی وہ کہاں ہے، ہمارے حافظ صاحب کہاں ہیں. کھوجنا شروع کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، جب آخری انجام کو دیکھ لیں گے تو کہنے لگیں گے. کیا کہنے لگیں گے؟ کوئی سفارش کرنے والا ہو تو ہماری سفارش کر دیں. اللہ نے آگے مزید فرمایا اور یہ بھی کہنے لگے او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل، یا یہ سوچنے لگیں گے اور اللہ کے بارگاہ میں یہ گزارش کرنے لگیں گے کہ اللہ کی طرف سے ہم کو پھر سے دنیا میں بھیج دیا جاتا تو دنیا میں جو عمل ہم نے نہیں کیا تھا پہلے، عمل تو ایسا کرنے کے لیے کہا گیا تھا نا، لیکن عمل کیا اپنے دل کا. عمل کس کا کیا؟ اپنے دل کا کیا. اس کی طرح سے عمل نہیں کیا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کیا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کیا. تو اس دن جب دیکھ لیں گے قیامت کے منظر کو، اصل حقیقت جب سامنے آ جائے گی، نظروں کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے گا، تو پہلی بات جو سوچیں گے کہ کوئی سفارش کرنے والا ہماری سفارش کر دیتا، یا نہیں تو اللہ پھر سے ہم کو دنیا میں بھیج دیتا تاکہ جو عمل ہم دنیا میں نہیں کر سکے وہ عمل پھر سے ہم کر کے آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا، غور سے سن لیجئے. قد خسروا انفسهم، جب وقت نکل چکا ہے تو اب آپ جس عمر میں پہنچ چکے ہیں پھر کیا بچہ ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی دنیا کا آدمی بولے کہ ہاں پھر سے بچہ ہو جائیں گے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ امپاسبل. امپاسبل ہے کہ نہیں؟ ہمارا بچپنا گزر گیا، ہمارا بچپنا نہیں آ سکتا ہے. جو آدمی جوانی کی دہلیز کو لانگ گیا پھر سے دوبارہ جوان نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے. ویسے ہی جو موت کے دروازے سے قیامت کے سفر پہ نکل چکا اب وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا. اللہ نے فرمایا قد خسروا انفسهم. دوسری جگہ تو اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایسا سوچیں گے ان کو اگر پھر سے دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہی کرتوت کریں گے جو پہلے کرتے تھے، وہی کرتوت کریں گے جو پہلے کرتے تھے. کیونکہ جس کی کرتوت خراب ہوتی ہے وہ کبھی بھی سدھرنے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ سدھرنے والے نہیں ہوتے. لیکن یہاں پر اللہ نے فرمایا قد خسروا انفسهم، ان لوگوں نے تو اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا. اب انجام دیکھ لینے کے بعد، قیامت کے میدان میں پہنچ لینے کے بعد نہ تو کوئی سفارشی ہوگا اور نہ ہی دوبارہ دنیا میں واپس کیا جائے گا. اور جن لوگوں کو دنیا میں اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے تھے، چاہے اپنے باپ دادا کو سمجھ رہے ہوں، چاہے اپنے امام صاحب کو سمجھ رہے ہوں، چاہے اپنے پیر صاحب کو سمجھ رہے ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ گم ہو جائیں گے. کوئی بھی وہاں پر نہیں رہیں گے. سامعین کرام، بہت کھلی ہوئی باتیں ہیں جو ہم لوگوں کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا